الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے چین آتا ہے۔ ایمان کے بعد اللہ کا جو تعلق ہے یہ مطلوب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے تو ایمان تو ہے لیکن کمزور ہے ایمان، کیونکہ ایمان کا مقصد اللہ سے چپک جانا ہے۔ لا الہ کی حقیقت کیا ہے کہ ہر کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ تو جب اس کی حقیقت انسان کو نصیب ہوتی ہے تو اس کی آنکھ میں سوائے اللہ کے اور کوئی دشتہ بھی نہیں۔ فرمایا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اس کے دل کو چین اللہ کی یاد سے آتا ہے، وہ اللہ کو جب یاد کرتا ہے تب اس کو چین آتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے حسر کر کے فرمایا، بے عباس کو کیا ہوا ہے، کیوں چلا دیا، کہاں ہے بھائی، بند کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اللہ سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف یہ عربی عبارت کے اعتبار سے بذکر اللہ بعد میں ہونا چاہیے۔ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ عبارت یہ ہونی چاہیے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی عبادت کیا ہونی چاہیے تھی، نعبدو کا و نستعینو کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن عبارت کیا، ایاک نعبد، وہ کاف پہلے لے آئے۔ یہ عربی زبان کے قاعدہ ہے کہ جو چیز پیچھے آنی چاہیے جب وہ پہلے آتی ہے تو حصر کا فائدہ دیتے ہیں۔ حصر کا مطلب صرف اور صرف، تو ایاک نعبد کا مطلب ہے صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ جو آئے گا نا صرف اور صرف کا، یہ تب آئے گا جب ایاک کا پہلو ہوگا۔ وہ ایاک نستعین صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر بھی ذکر اللہ پہلے لائے کہ صرف اور صرف دل کو چین اگر ملے گا تو اللہ کی یاد سے ملے گا۔ یہ قانون بتا دیا کہ تم کہیں چین کے لیے بھاگتے پھرو پورے عالم میں کہیں چلے جاؤ، لوگ بے چین ہیں، عجیب بات ہے۔ بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ بے چینی کی کیا وجہ ہے آپ کی؟ لیکن بے چین ہے اس لیے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا نور نہیں ہے۔ قلب کی خوراک اللہ کا نور ہے، یاد رکھو۔ ہر چیز کی خوراک ہوتی ہے، اللہ نے ہر چیز خوراک بنائی۔ ڈاکٹر کہتے جب آنکھ بناؤ پہلے ہری پٹی لگاتے تھے، اس کی آنکھ کی جو خوراک ہے وہ سرسبز اور خوبصورت نظارے ہیں، اس سے آنکھ کو قوت ملتی، وہ تکڑی ہوتی، اچھی ہوتی۔ گندے نظارے دیکھو گے تو یہ آنکھ ضعیف ہوتی جائے گی، یاد رکھو، یہ کمزور ہوتی جائے گی۔ اچھے نظاروں سے اس کو قوت ملتی، زبان پر اچھی بات کریں گے قوت ملتی، کان کو اس لیے ایسی بات کی جائے یا ایسی آواز کان کو جو مناسب نہ ہو تو کان کی سماعت پر اثر انداز ہوتی، یاد رکھو۔ اللہ نے دل کی خوراک رکھی، وہ اپنے نام رکھا ہے، اپنا نور رکھا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کو چین، اور جب دل میں چین آتا ہے تو پورے جسم میں چین ہے، یاد رکھو، کیونکہ یہ انجن ہے، یہ اصل ہے۔ جب اس میں چین ہو، کہتے جب ایئر کنڈیشن جو ہوتا ہے وہ خود بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ ہاتھ لگاؤ، ہاتھ نہیں لگا سکتے، اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ، اور آپ کو بھی ٹھنڈا کر رہا ہے۔ تو جب دل میں چین آتا ہے تو وہ خود بھی ٹھنڈا ہوتا ہے چین سے، اور ہر عضو کو چین سے رکھتا ہے، بلکہ پاس بیٹھنے والوں کو بھی چین آ جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، پاس بیٹھنے والوں کو چین ہے۔ میں نے دیکھا ہمارے حضرت کیا ایک امریکہ سے ساتھی آیا، اور وہ جناب پہلی مجلس میں کسی نے بھیجا، لوگ تلاش کرتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، آپ ان ملکوں میں ہم جاتے ہیں، اللہ اکبر، تلاش کرتے ہیں یار کوئی ایسی جگہ بیٹھے کسی کے پاس ہمیں سکون آئے، چین آئے، تو کوئی چیز سکون کو نہیں، کیونکہ سب میں آگ ہے، جو گناہ میں مبتلا ہے وہ تو آگ ہے۔
آگ کے پاس بیٹھو گے چاہے آگ جل نہ بھی رہی ہو تمہیں چین آئے گا وہاں پر؟ بولو. قرآن مجید نے من یحموم کہہ کر جہنم کے سائے کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی سایہ ہوگا، ذل من یحموم، لیکن وہ سایہ دھوئیں کا ہوگا تو اس کے نیچے جو لوگ اس سائے کو لے رہے ہوں گے وہ ان کو چین نہیں دے گا، ان کے جسم میں آگ لگا دے گا، حالانکہ سایہ ہوگا. اور ایک ادھر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا. وہ کہیں سن کر آیا بہت بے چین تھا، دوائیاں ہر چیز استعمال کر رہا ہے. حضرت کے ہاں آیا، پہلی مجلس سے تعارف ہوا، مجلس لگی ہوئی تھی، دوران مجلس سو گیا. حضرت نے فرمایا بھائی ان کو اٹھانا نہیں، بغیر خراٹے مارنے لگا، خر 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 آواز آ رہی ہے. مجلس عجیب ہے. فرمایا نہیں بھائی کچھ نہیں کہو، کسی کا سہارا ان کا سہارا بھی دو اس کو. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت کے خادم تھے میر صاحب، وہ بہت خراٹے لیتے تھے. فرمایا ان کے خراٹوں کا راز کیا ہے؟ میں رخوں سے دیکھ کر سناٹا. میں رخ ہر وہ چیز ہے جو آپ کے دل کو اللہ سے دور کرتی ہے، وہ میں رخ ہے. میں رخوں سے دیکھ کر سناٹا لے رہا ہے میر خوب خراٹا. چین کی نیند تب آئی تو وہ سو گیا. مجلس چل رہی، اس کو پتہ نہیں گھنٹہ مجلس چلی. فرمایا اس کو کیوں؟ پھر اٹھا. حضرت میں تو دوائیاں کھاتا ہوں، مجھے نیند 5 گولیاں لیتا ہوں، اور ایسے تو زندگی میں تجربہ ہی نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے اس طرح میں سو جاؤں. تو مجھے تو ایسی نیند بالکل میں تازہ ہو گیا، امریکہ سے 19-20 گھنٹے سفر کر کے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بالکل میں تازہ ہو گیا. کیونکہ یہ جو نیند اللہ کی خاص رحمت جب ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ اکرام غزوہ بدر میں کھڑے تھے اور قرآن نے بھی ذکر کیا ہے تو ان کو تھوڑی اونگ آئی اور ان کی تلواریں گری. فرمایا وہ 160 کلومیٹر جو سفر تھا ہم نے کیا، اور پھر دشمن کا دباؤ، اور یہ کہا کہ ہمیں ایسے لگا کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں، بالکل تازہ دم ہو گیا. کتنی سی نیند میں، کتنی سی نیند، ایک ایسی آنکھ جھک گیا اور اتنی نیند. تو فرمایا، تو آپ نے حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے، نیند نہیں آتی تھی مجھے اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کر سنا دیا. فرمایا کہ اللہ دل کا چین خدا کی یاد میں، یاد رکھ. دل میں جب ذکر کا نور آتا ہے انسان کو چین اور سکون آتا ہے، اور کوئی چیز نہیں سکون دینے والی. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن ستاتے تھے اور باتیں کرتے تھے تو آپ کو ایذا پہنچتی تھی، تکلیف ہوتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تو، نبی کی طبیعت تو بہت نازک ہوتی ہے. وہ ملائے اعلیٰ سے، فرشتوں کی طرح ملائے اعلیٰ سے بات لینی ہوتی ہے ان کو. ان کے اوپر ہماری جیسی ثقافت نہیں، فقیر سخل نہیں ہوتا. نبی میں بہت لطافت ہوتی ہے، تب جا کر ملا اعلیٰ سے اس کا تعلق ہوتا ہے. آسان کام نہیں ہے. اس لیے پیغمبر سلام پر جب وحی آتی تھی سردی کے موسم میں شرابور ہو جاتے تھے، پسینے سے ایسے پسینہ آتا تھا جیسے خون کی رگ کٹ گئی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملا اعلیٰ میں ان کو وہاں رابطہ کرنا پڑتا تھا، جسمانی تقاضوں سے نکل کر وہاں ملا اعلیٰ میں، تب جا کر فرشتے جو نا اس کا اتصال ہوتا تھا اور فرشتہ وحی کرتا تھا. یہ پوری تفصیلات حدیث میں. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی، لوگ ایذا دیتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کو برا بھلا کہتے، کبھی جادوگر، کبھی کچھ مجنون تک کہہ دیتے. میں آج لوگوں سے کہتا ہوں تھوڑا دین پر آیا، کسی نے کوئی بات کر دی تو دین سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. او مجھے یہ کہہ دیا جی، او جی دیکھو چلو جی، انا للہ و راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں دیکھتے. مجنون کہا جا رہا ہے. آپ کو کسی نے مجنون کہا ہے یا پاگل جا رہا ہے؟ بھائی داڑھی رکھ لے پاگل جا رہا ہے، کسی نے کہا ہے آج تک؟ یہ کہے گا نا داڑھی رکھ لی صوفی بن گیا، مولوی بن گیا، یہ کہے گا نا. یہ کون سے برے لقب ہے؟ مولوی ہونے کو برا لقب ہے، صوفی ہونے کو برا لقب ہے. لیکن آپ دیکھو وسلم کی زندگی تو آپ کو ایذا پہنچتی تھی تو اللہ نے علاج بتایا. فسبح بحمد ربک، آپ تسبیح کریں، ذکر کریں. اس ذکر سے کیا ہوگا؟ دل میں نور آئے گا. جب دل میں نور آئے گا ہر شے غائب ہو جائے گی، ہر شے غائب. تو فسبح بحمد ربک علاج بتایا. اس لیے میرے دوستو دل کا چین ذکر کے نور سے
دو چیزیں یاد رکھو، سب سے زیادہ نور دو چیزوں سے ملتا ہے، ایک ذکر سے جس میں تلاوت بھی شامل ہے، اللہ اللہ بھی شامل ہے، اور دوسرا تقوی سے، جب نفس کے خلاف کرتا ہے تو اس میں نور پیدا ہوتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ کش مکش، کش میں نے وہ کھینچتا ہے، مکش نہیں میں نے نہیں کھینچنا، کش مکش کا معنی بھی سمجھ لو، آج کش میں لفظ تو بہت بڑا ہوگا، کش میں نے کھینچنا، ایک ہوتا ہے کش، کش میں نے قتل کرنا، کش میں نے کھینچنا، کش اور کش میں فرق ہے، خود خوشی اپنے آپ کو قتل کر دیا، ایک کش ہے کھینچنا، دیکھو لغت بھی کیسے حل کر رہے ہیں آپ کے لیے، تو کش وہ گناہ کھینچتا ہے، آپ کہتے ہیں میں کش میں نے نہیں کھینچنا، تو کش مکش جب ایسے ہوتی ہے ایسے تو ہاتھ گرم ہو جاتا ہے، یعنی ایمان گرم ہو جاتا ہے، یہ ایمان کی گرمی جو ہے کش مکش میں، مکش مکش اسی سے ایمان کی گرمی، یہ تقوی اسی لیے فرض کیا ہے کہ میں ایمان کو گرم رکھو، یہ گناہوں کے تقاضے اپلے کی طرح ہیں، گیس کی طرح ہیں جسے ہم آگ جلاتے ہیں، کوئلے کی طرح ہیں، دادے تقاضے نہ آئیں گے تو ایمان کیسے گرم کرو گے؟ اسے گرم کرو، یہ تقاضے اسی لیے دیے ہیں، اللہ کے خوف کی بھٹی میں ڈالو، پھر جو آگ روشن ہوگی، نور تقوی، یہ دو چیزیں بہت نور پیدا کرتی ہیں، ذکر اور تقوی، اور جب اس کا نور پیدا ہوتا ہے تو نفس صاحب جو ہے وہ ٹھٹر جاتے ہیں، سانپ کی طرح پھر ان کو ٹھٹر جاتے ہیں، بالکل ٹلٹڑی لگ جاتی ہے، ان کو موشن لگ جاتے ہیں، جو ہے نفس کو، مولانا رون فرمایا کہ نفس خود را کش جہان زندہ کن، اپنے نفس کو مارو، اور یہ کیسے مرے گا؟ کہ کیسے مرے گا؟ تو خود فرماتے ہیں نور خدا، اللہ کا نور لاؤ، یہ اللہ کے نور سے مرے گا، اللہ کا نور ذکر سے حاصل کرو، ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں ذکر کی توفیق دی ہے، اور تقوی سے حاصل کرو، ہم تھوڑی ہمت کریں گے، یہ دو بڑے منبع ہیں، ویسے تو ہر چیز سے نور آتا ہے، اب صدقہ کرو گے نور آئے گا، اچھی بات کہو گے نور آئے گا، کسی بزرگ کو دیکھو گے نور آئے گا، حضرت تھانوی نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی نیک شخصیت کا خیال بھی اگر انسان کو آ جائے تو دل میں نور آ جاتا ہے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے، اس سے بھی نور آتا ہے، زیارت سے تو کتنا نور آتا ہوگا، دل میں خیال آنے سے بھی نور آ جاتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن بڑے منبع جو نور کے ہیں وہ دو ہیں، ذکر ہے جس میں تلاوت ہے، یہ ساری چیزیں شامل، اور دوسرا تقوی ہے، کیونکہ تقوی میں کش مکش سے پیدا ہوتا ہے، اور ذکر میں ویسے جرنیٹ ہوتا ہے، اللہ کرو گے تو نور اللہ زبان سے نکلتا ہے، نور دل میں جاتا ہے، یہاں جمع ہوتا ہے، اس لیے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کی یاد سے، لہذا اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں، دھیان سے 5-10 منٹ بھی اگر ذکر دھیان سے کر لے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں چلتے پھرتے بھی کر سکتا ہے، لیکن چلتے پھرتے ضرورت کے تحت ہوتا ہے، آپ روٹی کی بھی بھوک لگی ہو اور آپ تو چلتے پھرتے چھلی کھا لیتے ہیں، آپ برگر کھا لیتے ہیں، لیکن جس کو وہ روٹی کھانا تو نہیں کہتے جو دسترخوان پر بیٹھ کے کھاتے ہو، تو گزارا تو ہو جاتا ہے، زندہ رہتے ہو تو، یا مسافر ہو تو اور بات ہے، لیکن جب گھر میں ہو تو اپنا معمول بناؤ، کچھ وقت دو، خلوت میں بیٹھ کر اجتماع بھی کر سکتے ہو، بال بچوں کو اکٹھا کرو، چلو بھی ہم مل کر، تاکہ اجتماعی ذکر کی اپنی برکات ہے، انفرادی ذکر کی اپنی برکات ہے۔ کبھی محبت دکھا کر، کبھی محبت چھپا کر، یہ محبت دکھا کر ہے، اکیلے کر ہے، محبت چھپا کر، کبھی محبت دکھا کر اور کبھی چھپا کر، میں محبت میں پی رہا ہوں، میں محبت میں پی رہا ہوں، کبھی چھپا کر کبھی دکھا کر، کبھی دکھاتے ہیں کبھی چھپاتے ہیں، یہ کبھی اکیلے ذکر کر رہا ہے اور کبھی سب کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت یہ کر لے میں اس لیے ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یاد میں تیری سب کو بلا دو کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پہ سب گھر بار لٹا دو کہاں دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دو غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنے گرا دو تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر برد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یار رہی یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نام تو کسی کا تیرا مکروش یار اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک تصویر سے زیادہ اللہ کی فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ کہے اور یہ تصور کریں کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے. اللہ جل جلالہ تعالی اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان. اے خدائی بندہ را رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن. اے خدائی بندہ را رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن. از کرم از عشق معذولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن. اللہ اللہ ایتے شیرین است نام شیر و شکر بھی شبت جانم تمام. ایک تو اس سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے عاشق ہو گئی. عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان 10 بار استغفار پڑھ. رب اغفر وارحم خیر الراحمین. 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 رب اغفر وارحم خیر الراحمین.
10 بار یہ درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی. اللهم لك الحمد كما انت، وصل على محمد كما انت، ووفق بنا كما انت، رسول لك الله التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقية كواكب الولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی، میں تجھ سے طلبگار تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی ہوں خبردار تیرا. اللہ ہم سب کو تو اپنا فرما، یا اللہ ہم سب کو تو اپنا فرما، اپنے اولیاء میں ہمیں شامل فرما، ولیوں والی صفات ہمیں نصیب فرما. اللہ ہمارے قلب کو آپ کی یاد سے چین نصیب فرما، آپ کا وقت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کبھی ذکر زبان پر ہو، کبھی دل سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل سے یاد کرنا. اللہ ہم وقت آپ کی ذات میں ہمیں مشغول فرما، اور غیر سے ہمیں دور فرما، اور غیر سے ہمیں دور فرما. ہمارے حال پر رحم فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. اپنے راستے کا شیر نر فرما. ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اور یہ صدیقین میں سے فرما. یا اللہ سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. کل ہفتے کو آسٹریلیا میں ہمارے صاحبزادے مولانا طلحہ صاحب پہلی مجلس میں بیان کریں گے، ذکر کرائیں گے. ان کو کامیاب فرما، ان کے سینے کو منشرح فرما، قیام کو خیر و برکت والا فرما. ان کے زچہ بچہ کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما، دراز عمر نصیب فرما، ترقی عافیت نصیب فرما. اس بچے کو بڑوں کا جان نشین فرما، حامل علم اور حامل روحانیت فرما، حامل علم حامل روحانیت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ اس درسگاہ کو، اس کی تمام شاخوں کو، خان کور کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما. جتنے منصوبے ہیں آپ اس کے ساتھ مکمل فرما. مفتی نیاز منزل حضرت والد صاحب کے نام پر موصول میں آپ اس کے ساتھ اس کی تعمیر کو مکمل فرما، اور خوب ان کو یا اللہ اس شاخ علم کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، رسول اللہ کے مہمانوں کے ساتھ ہمیشہ آباد اور شاد فرما. یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما. یا اللہ قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ جن میں دعاؤں کے لکھا ان کی حاجات کو پورا فرما. ہم سب مرد و خواتین جو حاضرین حاضرات غائبین غائبات سب کو یا اللہ اور یہ صدیقین میں سے فرما. ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما. یا اللہ ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما، ہر طرح کے مسائل کو حل فرما، مصائب کو دور فرما. امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ اس سفر میں جتنے دوستوں نے
خدمت کی ہے، محبت کی ہے، ساتھ رہے، ہم کو برکت اور عافیت نصیب فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی ہمارے پروگرام ہیں سب کو خوب اور کامیاب فرما۔ یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی کے عام ہونے کا اس کو ذریعہ فرما، عام ہونے کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، مستعان عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔